السلام علیکم دوستو آج مجھے آپ کے ساتھ مارننگ اسمبلی کی حفاظت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یہ بات چیت بہت خاص اور مفید ثابت ہونے والی ہے۔ آپ آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے تاکہ کوئی نقطہ چھوٹ نہ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ شعوری طور پہ اور لاشعوری طور پر بھی کسی نہ کسی جگہ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ جب ہم شعوری طور پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری علمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہماری سوجھ بوجھ بڑھ جاتی ہے، ہمارے تجربوں اور ہماری مہارتوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ہم اہتمام کر کے سیکھ لیتے ہیں، کبھی حالات کا بغور مطالعہ کر کے سیکھتے ہیں اور کسی مخصوص تناظر میں چیزوں کا مطالعہ کر کے بھی سیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں جن کا فوری اطلاق ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ سیکھنا زندگی کے لیے جزو لا ینفک ہے۔ سیکھنے کی کوئی قید نہیں، کوئی سرحد نہیں اور کوئی عمر نہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام میں سیکھنا اور سکھانا اور ان کے مدارج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ہر کوشش کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ بچے کسی بھی طرح سیکھ جائیں۔ کلاس میں اساتذہ سے، لیبارٹری میں چھوٹے چھوٹے تجربوں سے، لائبریری میں کتابوں سے وغیرہ، اس طرح سیکھنے کا عمل چلتا ہی رہتا ہے۔ دوستو، سیکھنے کے لیے اسکول میں کچھ اور بھی طریقے ہیں جنہیں ہم بلا واسطہ زمروں میں رکھ سکتے ہیں، مگر یہ تعلیم کے عمل کے لیے انتہائی اہم طریقے مانے جا چکے ہیں۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سیکھنے کے بڑے مراحل جن کا کلاس روم پر بہت ہی زیادہ اثر رہتا ہے، اکثر کلاس روم سے باہر ہی اہتمام کی ہوئی چیزوں سے ہاتھ آتے ہیں۔ دوستو، لازم ہے کہ کلاس روم کے اندر بھی جو بھی سکھایا جائے وہ دنیا کو سمجھنے کی بصیرت میں اضافہ کرنا چاہیے اور باہر کی دنیا میں جینے کے عمل کو آسان کرنا چاہیے۔ اس کی ضرورت روزمرہ کے کام کاج میں نظر آنی چاہیے۔ کلاس روم سے نکل کر بچہ اس اصلی دنیا کے ساتھ مختلف چیزوں کے حوالے سے انٹریکٹ کرتا دکھائی دے، یہی تعلیم کا اصل جوہر ہے۔ سماج ہم سے اسی تعلیم کا تقاضا کرتا ہے۔ دوستو، تجربے میں آیا ہے کہ کلاس روم کے اندر بچہ جو بھی سیکھتا ہے وہ ایک ایسی تعلیم ہے جو اس کے ذہن پر دباؤ بنائے رکھتی ہے۔ اس کا ذہن شدید کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ مثلاً ریاضی کا سوال حل کیسے کرے، ہسٹری کا یہ پورشن یاد کیسے رکھا جائے، مشکل الفاظ کا تلفظ کیسے نکالیں اور ان کے معنی یاد کیسے رکھیں۔ گویا کلاس روم میں سیکھنے کا عمل ہمیشہ پرتناؤ رہتا ہے اور یہاں راحت اور اطمینان کے لمحات بہت ہی کم میسر آتے ہیں۔ یہاں گویا استاد کا رول کلیدی ہوتا ہے اور طلباء کا ثانی۔ دوستو، اسکول کے ہی احاطے میں کلاس روم سے باہر جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ عموماً پرکشش ہوتی ہیں۔ ان میں تناؤ کا عنصر بالکل نہیں ہوتا، وہ مسرت میں اضافہ کرنے والی
ہوتی ہے، زیادہ معلوماتی ہوتی ہے اور بچوں کا ان میں کلیدی رول رہتا ہے اور اساتذہ کا ثانوی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک بہتر شروعات سے کام کی تکمیل آسان ہوتی ہے۔ اسکول میں اوقات کار کی شروعات مارننگ اسمبلی سے ہوتی ہے۔ مارننگ اسمبلی سیکھنے کا وہ طریقہ فراہم کرتا ہے جو تناؤ سے دور اور مزیدار ہے۔ مارننگ اسمبلی میں بچے اور اساتذہ ایک ساتھ اللہ کے روبرو دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے بہتر زندگی کی منتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد مختلف اور متنوع پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف موضوعات کے حوالے سے کھلے دل سے بات چیت کرتے ہیں۔ بچوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور ان میں بہتری لانے کے لیے اساتذہ کی نگرانی میں سٹیج سجایا جاتا ہے۔ بچے اپنے پسند کے اور اپنی دلچسپی کے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ کچھ بچے تلاوت کرتے ہیں تو کچھ نعت شریف سے محفل کو زینت بخشتے ہیں۔ کوئی بچہ تقریر کرتا ہے تو کوئی ہنسی مذاق سے پر لطیفے سناتا ہے۔ کوئی بچہ پہیلیاں بوجھتا ہے تو کوئی اقوال زریں کے پھول نچھاور کرتا رہتا ہے۔ کوئی بچہ اخباروں کی سرخیاں سناتا ہے تو کوئی روایتی انداز میں غزل یا گیت سناتا ہے۔ یہاں بچے اپنے تہذیبی ورثے کی مختلف طریقوں سے نمائش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بچہ ممکری کرتا ہے تو کوئی ڈرامہ کا کوئی ایک سین پرفارم کرتا ہے۔ جب یہ سب ہوتا ہے تو اسکول کی پوری جمعیت یعنی بچے اور اساتذہ ایک ساتھ مل بیٹھ کر ہنستے کھیلتے ماحول میں مختلف بچوں کی صلاحیتوں کی نمود و نمائش دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں اور انہیں حوصلہ افزائی کرنے کے جذبے سے بار بار تالیاں پیٹتے رہتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی انہیں دوسرے دن کے لیے اور بہتر پرفارم کرنے پر آمادہ کرتی اور سیکھنے کا یہ غیر شعوری عمل بچوں کے اندر کا ڈر بھگاتا ہے، ان کو اعتماد کی دولت عطا کرتا ہے، انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ مارننگ اسمبلی میں حوصلہ پا چکا بچہ کلاس میں استاد کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ وہ استاد کے کہنے پر بعض اوقات پریزنٹیشن بھی دے سکتا ہے۔ دوستو، مارننگ اسمبلی بچوں کو اپنا کام کاج آپ سنبھالنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہاں بچے ہی قطاریں بناتے ہیں، پرائر پڑھاتے ہیں، کسرت کراتے ہیں، ڈائس چلاتے ہیں۔ بچے خود طے کرتے ہیں کہ کون سا بچہ کیا پروگرام پیش کرے۔ گویا یہاں بچے پوری آزادی کے ساتھ اپنی حکومت چلاتے ہیں۔ دوستو، مارننگ اسمبلی کے لیے ضروری ہے کہ اسکول ایک منظم پبلک ایڈریس سسٹم فراہم کرے جس میں ایک خوبصورت ڈائس ہو، ایک سٹیج ہو اور مائک سسٹم ہو۔ بچوں کی کارکردگی کی ریکارڈنگ کرنے کا انتظام ہو اور اس کارکردگی کو والدین کے ساتھ ساجھا کرنے کا بندوبست بھی ہو۔ اس طرح سے بچوں کی بہتر طور پر حوصلہ افزائی کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ اسکولی انتظامیہ علاقے کے مشہور لوگوں کو، مثلاً عالموں کو، ڈاکٹروں کو، اساتذہ، مصوروں، شاعروں اور دیگر معتبر شخصیات کو اسکول میں وقتاً فوقتاً
مدعو کرا کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرانے کا موقع فراہم کریں۔ بچوں کو ان ماہرین سے سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے تاکہ ایک سیدھی سادی مارننگ اسمبلی ایک سیکھنے کا بڑا پلیٹ فارم ثابت ہو جائے۔ مارننگ اسمبلی کے دوران اساتذہ خود بھی چھوٹی چھوٹی تقاریر کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ بچوں کو اچھی زندگی گزارنے کے نسخے بتائے جائیں۔ انہیں اس عمر میں کون کون سے چیلنج درپیش ہیں ان پر کھل کے بات ہو۔ پڑھنے کے حوالے سے انہیں کس قدر چاق و چوبند رہنا چاہیے اس پر بھی بات ہو۔ بدلتے وقت کے ساتھ بچوں کو کن چیزوں پر اپنا ذہن مرکوز کرنا چاہیے اس کی ترغیب دی جائے۔ بچوں کی اخلاقیات پر بات کی جائے۔ ٹیکنالوجی کے فوائد ان پر منکشف کیے جائیں اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے دور رکھنے کی ترغیبات دی جائیں۔ جب مارننگ اسمبلی اتنی شاندار اور جاندار ہو تو بچوں کی افزائش میں چار چاند لگ سکتے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ نشست جو میں نے آپ کے ساتھ گزاری بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو چکی ہو۔ تو میری چینل کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ابھی تک اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو آج ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔